میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند، مجھے برے برے آدمی سے رہائی بخش۔ تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے۔ انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے ایوب 28 باب کی تلاوت کرنے کو ہوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے۔ لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھر میں سے پگھلایا جاتا ہے۔ انسان تاریکی کی تہہ تک پہنچتا ہے اور ظلمت اور موت کے سائے کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے۔ آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے، آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر، اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں۔ اور زمین اس سے خوراک پیدا کرتی ہوتی ہے، اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے۔ ان کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے ذرے ہیں۔ اس راہ سے کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا، نہ باز کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ متکبر جانور اس پر چلتے ہیں، نہ خون خوار ببر ادھر سے گزرا ہے۔ وہ چکمک کی چٹان پر ہاتھ لگاتا ہے، وہ پہاڑوں کی جڑ سے الٹ دیتا ہے، وہ چٹانوں میں سے نالیاں کاٹتا ہے۔ اس کی آنکھ ہر بیش قیمت چیز کو دیکھ لیتی ہے، وہ ندیوں کو مسرود کرتا ہے کہ وہ ٹپکتی بھی نہیں، اور چھپی چیز کو وہ روشنی میں نکال لاتا ہے۔ لیکن حکمت کہاں ملے گی اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ نہ انسان اس کی قدر جانتا ہے، نہ وہ زندوں کی زمین میں سے نکلتی ہے۔ گہراؤ کہتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، سمندر کہتا ہے وہ میرے پاس نہیں۔ نہ وہ سونے کے بدلے مل سکتی ہے، نہ چاندی اس کی قیمت کے لیے تلے گی، نہ اوفیر کا سونا اس کا مول ہو سکتا ہے، اور نہ قیمتی سلیمانی پتھر یا نیلم۔ نہ سونا اور کانچ اس کی برابری کر سکتے ہیں، نہ چوکھے سونے کے زیور اس کا بدل ٹھہریں گے۔ مونگے اور بلور کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، بلکہ حکمت کی قیمت مرجان سے بڑھ کر ہے۔ نہ کوش کا پکھراج اس کے برابر ٹھہرے گا، نہ چوکھا سونا اس کا مول ہوگا۔ پھر حکمت کہاں سے آتی ہے اور خرد کی جگہ کہاں ہے؟ جس حال کہ وہ سب زندوں کو آنکھوں سے چھپی ہے اور ہوا کے پرندوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ ہلاکت اور موت کہتی ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے اس کی افواہ تو سنی ہے۔ خدا اس کی راہ کو جانتا ہے اور اس کی جگہ سے واقف ہے، کیونکہ وہ زمین کی انتہا تک نظر آتا ہے اور سارے آسمان کے نیچے دیکھتا ہے، تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے، بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے۔ جب اس نے بارش کے لیے قانون اور رت کی برق کے لیے راستہ ٹھہرایا، تبھی اس نے اسے دیکھا اور اس کا بیان کیا۔ اس نے اسے قائم کیا، بلکہ اسے ڈھونڈ نکالا، اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ، خداوند کا خوف ہی حکمت ہے، اور بدی سے دور رہنا خرد ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ عزیزو، جب اس کلام کو آپ سنتے سمجھتے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، خداوند کا کلام اس بات کے لیے آپ کو بھی تلقین کرتا ہے اور آپ پر لازم کرتا ہے کہ آپ بھی اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنیں، تاکہ دنیا کے کونے کونے تک انجیل کا پیغام پہنچ سکے۔ میرے ساتھ ہم آواز ہو کر فلک شگاف نعرہ جے مسیح کی